جان کو واپس کر دیں. میں آپ کو اس کی مثال عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے یہاں ایک شادی کے لیے معلوم ضرورت ہے. بنی اسرائیل کے یہاں شادی تھی. شادی کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی. عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بہن کی شادی ہے, اس کو ضرورت ہے مال کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہے دکان بکنے والی ہے, ادھر ایک زمین کا ٹکڑا بکنے والا ہے. ہم انشاءاللہ 4 مہینے 6 مہینے میں آپ کو قرضہ ادا کر دیں گے. اس وقت آپ قرضہ دیں گے, بیٹی کی شادی ہو جائے وہ قرضہ ہوگا, میں 6 مہینے میں 4 مہینے ادا کر دوں گا. یہ عام طور سے لوگ ایسی تقریبات پر قرض مان لے لیتے ہیں. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایسے مواقع پر لوگ اچانک پیش آنے والی ضرورت میں قرض لے لیتے ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شادی تھی. اس شادی کے لیے انہیں مال کی ضرورت پیش آئی. تو ظاہر بات ہے کہ ہر زمانے میں مال اسباب کی بہتات ہمیشہ کافروں کے پاس رہی. ہمیشہ مال اسباب کی بہتات کافر کے پاس رہی ہے. آپ یہاں تک میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جو صحابہ اسلام لانے سے پہلے مالدار تھے وہ کلمہ پڑھتے ہی فقیر ہو گئے. کلمہ پڑھتے ہی اکثریت ان کی ملے گی. آپ کو اکثریت ان کی ملے گی تو کلمہ پڑھتے ہی فقیر ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مال بڑی مالدار تھی. وہ عطر ایسا لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں خوشبو باقی رہتی تھی. لوگ ایسے سب گزرے ہیں ایسا عطر لگاتے. ان کے لیے کپڑا مصر سے آتا تھا, جوتے ان کے یمن سے آتے تھے, اور اتنے خوبصورت بال رکھتے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. ان کا جیسا کھانا, ان کے جیسے کپڑے, ان کے جیسا جوتا, ان کے جیسا یہ خوشبو, ان کے جیسی ایسی تناؤ کی زندگی تھی کہ کوئی مکے میں اس کی مثال نہیں. کلمہ پڑھتے ہی جو حالات بگڑے ہیں. آپ نے دیکھا مصعب اپنی صدر کو چھپانے کے لیے ایک بکرے کی سوکھی ہوئی کھال وہ اپنی صدر پر باندھے ہوئے تھے رسی سے کہ صدر ظاہر نہ. یہ کیونکہ جیسا کپڑا مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اتنا قیمتی کپڑا پہن لے. مسلم میں پہن لے سمجھتے ہیں کہ دین آئے گا کسر, مال آئے گا برکتیں آگے پیچھے. وہاں کلمہ پڑھتے ہی سارا ٹھاٹ ٹھاٹ سب ختم ہو گیا. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں یہ مصعب ہے کہ جس جیسا کپڑا کوئی پہن نہیں سکتا تھا, آج مصعب اپنی صدر کو چھپانے کے لیے ایک بکرے کی کھال باندھ کر آ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے کہ مال اسباب کی بہتات کافر کے پاس نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا. چلے کیا بات ہے یہ کہ کفار کو نہروں میں, باغات میں اور ریشم اور دیوار کے بستروں میں, اور آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے آپ کا بدن کا اکثر حصہ زمین پر ہے اور آپ کے کمر کے نیچے وہ ایسی اتنا موٹا بوریا پڑا ہوا ہے جس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں, اور گھر میں کوئی سامان میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اکبر کا پونڈا بغل میں ملایا ہوا ہے, خطاب کے بیٹے کے بیٹے دھوکے میں. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کو دینے والے ہیں دنیا میں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ مزاج بنایا تھا مسلمان کا تاکہ یہ کافر کی دنیا کی نہ تمنا کرے نہ کافر کی دنیا سے متاثر ہو. لیکن اس زمانے مسلمان ذرا سب کا کہنا یہ ہے کہ واہ واہ جو چیز کو ملی ہے وہ کاش ہمیں ملتی. آج بھی مسلمان
قارون کا حشر دیکھ کر بھی عادی مسلمان باطل کے مال کی تمنا کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ کفر کی ہدایت کی تمنا اور اس کی مالیت کی تمنا ایک مومن کے دل میں جمع نہیں کرتا۔ کافر کی ہدایت کی تمنا اور اس کے مال کی تمنا، یہ دو تمنائیں اتنی متضاد ہیں کہ یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے پاس مال تھا نہیں، ان کے ساتھ کوئی پاپو خبر زندگی، انہوں نے قبطیوں سے مال لیا شادی کے لیے، کہ ہمارا شادی ہے، ہمیں سونا دے دیجیے۔ سونا نقدی ہو گئی تھی زمانے میں، وہ سونا لیا اور شادی ہو گئی، اور خیال یہ تھا کہ شادی کے بعد یہ قرض اتار دیں گے۔ وہ سونا جو واپس کرنا تھا وہ ابھی واپس کیا نہیں تھا کہ اس درمیان فرعون اپنے رشتےدار بند ہو گیا، جن سے مال لیا تھا وہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا ان پر، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مگر یہ سونا رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس۔ اب دیکھیے اس لیے ہوئے قرض کا کیا اثر ہوا اور اس کی نحوست کہاں تک پہنچی۔ سامری نے اس سونے کو جمع کیا، اس سونے کو سامری نے جمع کیا، اس سونے کو سامری نے جمع کیا اور جمع کر کے اس کا مشورہ بنایا اور بنی اسرائیل کو یہ کہہ کر پیش کیا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ لو جی یہ ہے معبود تمہارا بھی اور تمہارا نبی موسیٰ کا معبود بھی ہے۔ اکثر بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا پر جمع ہو، یہ ہے وہ مال مستعار جو واپس کرنے کے لیے لیا گیا تھا۔ اس مال مستعار نے، اس قرض مال نے، اس ادھار مال نے سارے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر جمع کر دیا۔ اتنی بڑی گمراہی کا سبب بنا ہے وہ مال ترکیوں سے لیا تھا واپس کرنے کے لیے۔ میری ساری بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرے، اپنی غذا پر غور کرے، سب سے پہلے غذا پر غور کرے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز سے پہلے طہارت ہے، نماز سے پہلے تو طہارت ہے، اور طہارت کا یہی مطلب ہے کہ آدمی جتنا اپنے بدن کے ظاہر کو پاک رکھے اتنا اپنے بدن کے خون کو پاک رکھے۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقمہ بھوک کی شدت میں ان کے غلام نے کھلا دیا، بس گالی کھا چلایا۔ اس میں غالب میں کہانت کی آمدنی ہے، یہ پہلے کاہن تھا، رضی اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کو پانی پی پی کر اپنے معدے کو اس طرح دھویا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے برتن کو دھویا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کہیں نہیں کر رہے تھے صرف، بلکہ وہ اس لقمے کے اثر کو اپنے معدے میں سے دھو کر صاف کرنا چاہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لقمہ حرام مال سے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر باقی واقعی طہارت مکمل ہو تو میں عبادت کر رہا ہوں، اس لیے فرمایا کہ نماز کا اخلاص یہ ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کو منکرات سے روک دے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کے جس عزم سے جو بھی گناہ ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، پیر سے ہو، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے اعضاء نماز میں کہاں تھے۔ لوگ تو بیچارے ایسے جواز کے دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ جی میں نماز میں اس طرف دیکھ لیا سامنے، میری نماز کی کیا ہوگا،
مفتی صاحب کہیں گے بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہاری نماز بالکل ہو گئی ہے، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہو گئی۔ اگر مفتی صاحب میں نے نماز میں ادھر